بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المبادئ نحو جلد نمبر 4 کا 81 نمبر درس ہے، جو منصوبات میں افعل تعجب کے باقاعدہ بحث میں ہے، اور یہ تعجب جو ہے وہ 8واں عامل مفعول بھی ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ من این تبنی صیغۃ التعجب، صیغہ تعجب کے جو دو صیغے ہیں، افعل شیئا اور افعل بہ، یہ دونوں کس چیز سے بنتے ہیں؟ ما افعل زیداً اور افعل بزید، یہ کس چیز سے بنتے ہیں، کن مادوں سے بنتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تبنی صیغۃ التعجب مما یبنی منہ افعل التفضیل مستوفیا جمیع شروطہ، کہ یہ افعل التعجب کے جو دو صیغے ہیں جن کو بنایا جاتا ہے اس چیز سے جس سے افعل التفضیل بنایا جاتا ہے، اور ان مادوں کے اندر تمام وہ شروط جو افعل التفضیل کے لیے معین ہیں وہ سارے شروط کو وفا کرنا چاہیے، وہ پورے ہونا چاہیے، تب اسی سے آپ تعجب کا صیغہ بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ فوائد بیان کرتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1 میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تفضیل کے لیے وارد ہوتا ہے، جو سے تفضیل بنایا جاتا ہے، اسی سے فعل تعجب بھی بنایا جاتا ہے، یعنی فعل تعجب ہمیشہ اس مادے سے بناتا ہے جس مادے سے آپ افعل تفضیل بناتے ہیں، اور اسی طرح چاہے وہ قیاساً ہوں، قانوناً، یا چاہے شذوذاً، شاذ انداز میں، جہاں افعل تفضیل کبھی کبھار شاذ طریقوں سے بناتے ہیں، انہی طریقوں میں فعل تعجب بھی انہی طریقوں سے بنایا جائے گا۔ باقی جس جگہ پر قیاس ہے، قانون ہے، کہ وہاں پر جہاں پر رنگ، ذائقہ، بو کا معنی نہ دے اور اس میں جو ہے ثلاثی مجرد ہو، ایسے قوانین کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ کا صیغہ بنایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ کل ما یمتنع فی ذلک یمتنع فی ھذا، ہر وہ چیز جس سے افعل تفضیل بنانا ممنوع ہے، اسی سے فعل تعجب بنانا بھی ممنوع ہے۔ جس طریقے سے رباعی مجرد سے، رباعی مزید سے جو ہے، یا ثلاثی مزید انفی سے جس طریقے سے افعل تفضیل نہیں بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے انہیں سے افعل تعجب بھی نہیں بنایا جائے گا۔ اور دوسرا جو اس کے اندر جو بیان کیا ہے نقطہ، وہ یہ کہ جب آپ ثلاثی سے جو رنگ اور عیوب جن کے اندر موجود ہوں، اس سے اگر آپ چاہتے ہیں تعجب کرنا چاہتے ہیں، تعجب بنانا چاہتے ہیں، تو کس طرح کریں گے؟ تو کہتے کہ اذا ارید التعجب من مزید ثلاثی، یعنی ثلاثی مزید سے، یا جن کے اندر رنگ اور ایک کا معنی پایا جاتا ہے، ان سے بنانا چاہتے ہیں، تو یبنی وزن افعل و افعل من الثلاثی یطابق المعنی المقصود، اس وقت آپ ایک افعل یا افعل جو ثلاثی سے کوئی ایسا ایک صیغے بنائیں جو معنی مقصود کے ساتھ مطابقت رکھے، معنی مقصود کو پورا کرے، ایسا کوئی مادے سے آپ جو ہے افعل یا افعل بی کے وزن پر دو صیغے بنائیں، جیسے مثلا اکثرہ ہے، اشدہ ہے، احسن ہے یا احسنہ ہے، وہ اکبہ، اکبی، یہ انہی میں سے استفادہ کرے، انہی میں سے کوئی ایک لے کر وَمِمَّا أَشْبَهُ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَىٰ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ، اور یا اسی جیسے کوئی اور اشدہ ہے، اکثرہ ہے، یا انہی میں کے ساتھ شباہت رکھنے والا جو قیاساً افعل تفضیل جس سے بنایا جاتا ہے، انہی کو لے آئے۔ جیسے فتقول مثلا ما اشد اسودادہ، اسودادہ، اسود جو ہے کالا ہے، اس میں آپ جو ہے تعجب کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے اشدہ، ما اشدہ کو لے کے آئیں گے۔
ما اشد لا کر اسی اسود یسود سے باب اس کا مصدر بنائیں گے اسوداد، اور اس اسوداد کو اس افعلہ کے بعد منصوب کر کے ذکر کریں گے، ما اشد اسوداد اس طرح سے، یا اسی طریقے سے وہ اکثر بتکلبی، یہ تکلب جو ہے مصدر ہے، آپ اس سے عقل و تفضیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں تعجب کرنا چاہتے ہیں، تو اسی میں اکثر جو ہے اس سے مدد لے لیں گے، اور باہر بجر جو ہے تکلب جو مصدر ہے اس کے شروع میں لے کر آئیں گے، وہ اکثر تکلبی اس طرح، غیر ان المصدر یکون غیر صریح فی المنفی والمجہول، البتہ یہ کہ یہ جو مصدر جو آپ بنا رہے ہیں یہ مصدر وہ مصدر کیا ہونے سے غیر صریح ہو، منفی میں یا مجہول میں، تو اس سے یہ غیر صریح ہو، صراحتاً جو ہے منفی کے لیے یا مجہول کے لیے نہ آتا ہو، فتقول مثلا آپ کہتے ہیں کہ ما اکل ان لا تزورنا، یہ دیکھو ان لا تزورنا میں یہ تزورنا جو ہے یہ صریح نہیں ہے، یہ مصدر صریح نہیں ہے، غیر صریح ہے، لیکن یہ کیا ہے، ان ناصبہ ہے اور لا نافیہ ہے، اور یہ دونوں مل کر جو ہے یہ تعویل مصدر ہو کر اکلا کے لیے مفعول بنے گا، ما اکل ان لا تزورنا، یا اسی طریقے سے ما شد، یہ شد ما شد یا او اشد ما ضربتا، دیکھو یہ ما اشد آپ نے لایا اور اس کے بعد ما ضربتا لایا، ما مائیں جو ہے مائیں مصدریہ ہے، اور ضربتا جو ہو اس کے لیے فعل و فاعل ہے، اس سے تعویل مصدر کر کے یہ اس کے لیے مفعول بن جائے گا، تو ان چیزوں کے لیے توضیح دیتا ہے کہ اذا بنیت صیغۃ تعجب، جب یہ صیغہ تعجب کو جب بنایا جاتا ہے اجوف سے، یعنی اجوف سے اگر صیغہ تعجب بنایا جاتا ہے تو اس اجوف کا جو واو ہے اس واو کے ساتھ اصل جو حروف اصلی کا وہ اس کے ساتھ برخورد کریں گے، یعنی اس کو ایسا نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے اس کو تبدیل بے الف کر دیں یا اس کو ماقبل مقصور ہے کہ قلب یا کر دیں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے صحیح کا جو ہے برخورد کریں گے، اذا بنیت صیغۃ التعجب من الاجوف، اگر صیغہ تعجب جو ہے اجوف سے اگر بنایا جائے تو وجب تصحیح العین، یعنی اس کا جو عین فعل ہے اس کو آپ کیا کریں، واجب ہے اس کو صحیح کا جو صحیح جس طریقے سے انجام دیتے ہیں اس طریقے سے اس کے ساتھ برخورد کریں گے، جیسے مثلا ما اخوفہ و اخوف بھی، ما اخوفہ کا کیا مطلب، یعنی مطلب دیکھو واو ہے، یہ واو اگر عام طریقوں پہ آتا تو یہ واو ماقبل ساکن ہے، واو کے حرکت ماقبل کو دے کر واو کو قلب الف کر دیتے، یہ یہاں ایسا نہیں کریں گے، ما اخوفہ و اخوف بھی، یہ اخوف بھی واو سے ماقبل ہے ساکن ہے، واو کے کسرہ ماقبل کو دے کر واو کو یہ میں تبدیل کر کے اخیف نہیں بنائیں گے بلکہ اخوف پڑھیں گے، تو یعنی اس کے ساتھ جو صحیح کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہی معاملہ اس اجوف کے واو کے ساتھ بھی کریں گے، اما ایسا کہتے ہیں وَإِذَا بُنِيَ أَفْعِلْ مِنَ الْمُصَحَّف، اگر کہیں پر افعل جو ہے مصحف سے بنائیں، افعل کا صیغہ پہلے ماتے مصحف سے بنائیں تو وجب فک الادغام، وہاں پر اس کو فک الادغام پڑھنا واجب ہے، جیسے مثلا اشدد بھی، یہاں پر اشدد میں دال کو کیا کریں اس کو فک کا ادغام کر کے اشدد کے طریقے سے پڑھیں گے، کیوں، اس لیے کہ ما اشدہ لأنہ، یہ ما اشدہ یہ دوسرا صیغہ ہے، لیکن اشدد جو بعد والا جو صیغہ ہے وہ اشدد کے وزن پر آئے گا، کیوں، اس لیے کہ یہاں پر لأنہ یجب سکون الثانی، یہ جو دوسرا دال ہے، دال ثانی جو ہے اس کا ساکن کرنا واجب ہے، تو لہذا اس وجہ سے ادھر فک کا ادغام کر کے پڑھیں گے، ادغام کریں گے تو آپ دوسرے کو حرکت دینا پڑے گا، دوسرے کو حرکت دینے سے پھر وہ سکون جو واجب ہے دوسرے کو ساکن کرنا وہ یہاں سے وہ قانون برطرف ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے یہاں پر ہم ہمیشہ واجب ہے کہ اس کو فک ادغام کے ذریعے سے پڑھیں گے،
اور یہ ایک اور بحث کرتا ہے کہ ما هو شرط المتعجب منه متعجب منه ما هو شرط المتعجب منه، یعنی متعجب منه کے لیے کیا شرط ہے؟ تو اب کہتے ہیں یہ متعجب منه جس سے آپ تعجب کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے شرط ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہو۔ اگر وہ معرفہ ہو یا یہ کہ نکرہ مختصہ ہو، ایسا ایک نکرہ ہو جو کسی خاص مختص چیز کے لیے ہے، تو کہتے کہ شرط المتعجب منہ ان یکون معرفتاً، کہ وہ شرط متعجب جو ہے وہ متعجب منہ جس سے آپ تعجب کرتے ہیں وہ معرفہ ہو۔ جیسے ما الذ الثمرہ، الثمر کیا ہے؟ معرفہ ہے، الف لام ہے، الف لام کے ساتھ یہ معرفہ ہو کے آیا ہے، ما الذ الثمرہ، یہ اس طرح۔ یا اسی طریقے سے اور نکرتاً مختصۃ، یا نکرہ مختصہ ہو، جیسے مثلا ما اسعد رجلا یخاف اللہ، مطلب کیا ہے؟ ما اسعد رجلا، اگرچہ یہ رجل نکرہ ہے لیکن اس رجل سے یخاف اللہ، یہ بات والا جو ہے اس کے لیے کیا لایا ہے؟ صفت لایا ہے۔ یخاف فعل ہے، اللہ مفعول ہے، یخاف کے اندر ضمیر ہے، ہوا جو رجل کی طرف لوٹتی ہے۔ ما اسعد رجلا یخاف اللہ، اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے اس میں دو فائدے بیان کرتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ فَإِنْ كَانَ نَكِرَةً مُبْهَمَةً لَمْ يَصِحَّ التَّعَجُّبُ مِنْهُ، اگر وہ متعجب منہ جو ہے اگر نکرہ یا مبہم ہو اس سے اصلاً تعجب صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعجب کسی چیز سے کی جاتی ہے وہ حد اقل وہ کیا ہو؟ نکرہ مختصہ ہو، نہ ان کی نکرہ مبہم ہو۔ فلا یقال، بس آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ما احسن رجلا، یہ نہیں کہیں گے یہ رجلا کو متعجب منہ درج ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لعدم الفائدہ، چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک نکرہ مبہمہ سے تعجب کھانا یہ اصل میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اذا دل علی المتعجب منہ دلیل جاز حذفہ مجرورا کان او منصوبا، تو اب کہتے ہیں کہ اگر متعجب منہ کے بارے میں اگر کوئی دلیل دلالت کرے، کوئی قرینہ موجود ہو، تو اس کا حذف کیا ہے؟ جائز ہے، چاہے وہ حذف جو ہے وہ مجرور حالت میں ہو، یعنی اس کے اوپر باہر جر آ کے اس کو مجرور کرے، چاہے وہ منصوب ہو، جیسے مثلا ما افعل زیدن ہے یہ ہو، یا افعل بزیدن کی بزید ہو، دونوں صورتوں میں اس متعجب منہ کا حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے جب قرینہ موجود ہو۔ جیسے مثال دیتا ہے لم یشک المریض العلم، لیکن لم یشک المریض العلم، تو فما کان اصبرا، دیکھو اصل میں ہمارے شاید مثال کس میں ہے؟ فما کان اصبرا، یعنی یہ اصبرا کے بعد جس سے آپ نے تعجب کر رہے ہیں اس کو حذف کیا ہے، یعنی اصل میں کیا تھا؟ ما اصبرا ہو تھا، یہ ہو ضمیر کو جو کہ متعجب منہ تھا اس کو حذف کیا گیا ہے۔ یعنی مریض جو ہے لم یشک المریض العلم، مریض جو ہے اس بیماری درد کو وہ اسے کم نہیں ہو گیا، فما کان اصبرا ہو، اس وہ جو ہے کس قدر وہ صبر کرتا ہے، ما کان اصبرا ہو کس طرح تھا، یہ ہو ضمیر جو ہے اس ماں کی طرف لوٹنے والا، اس کو یہاں پر حذف کیا ہے، کئی اصبرا ہو۔ وہ اسی طریقے سے وہ اسم بہم، یہ اسم افعل کے وزن پر، وہ ابصر اسم بہم، اس کو سنے اور اس سے ابصر، یہ ابصر کہہ کر اس کے متعجب منہ کو حذف کیا، چونکہ یہی بہم ادھر بھی ہے، چونکہ اس کا پہلے والے میں ذکر ہوا تھا لہذا بعد والے سے اس کو ہم نے حذف کر دیا، یعنی اصل میں عبارت تھی اسم بہم و ابصر بہم تھا، یہ پہلے والے بہم کی موجودگی میں بعد والے سے اس کو حذف کر دیا، یہ قرینہ ادھر موجود ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے آج ہماری بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی، تو لہٰذا ہم آئندہ نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔